ہاتھ کہے میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، مسئلہ تو آنکھ کا ہے، میں کیوں استعمال ہوں۔ زبان کہے میں کیوں بولوں اس کے علاج کے بارے، مسئلہ تو آنکھ کا ہے۔ کان کہے اس کے علاج کی بات میں کیوں سنوں، مسئلہ تو آنکھ کا ہے۔ لیکن نہیں، مسئلہ آنکھ کا ہوتا ہے، کان اسی کے علاج کے لیے سنتا ہے، زبان اسی کے علاج کے لیے بولتی ہے، دل دماغ اسی کے علاج کے لیے سوچتا منصوبہ بناتا ہے، ہاتھ اسی کے علاج کے لیے لیتا دیتا ہے، پاؤں اسی کے علاج کے لیے چلتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں کا جسد واحد، مومن ہیں تو سارے ایک جسم کی طرح ہیں، اور اگر کافر ہیں تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، وہ بھی سارے ایک ملت ہیں، وہ سارے اپنے دکھ درد اور اپنے پروگرام مشن کو محسوس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن پر محنت کی، جن کی تربیت کی، جن کو تعلیم دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے امتی صحابہ ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنا مقتدی بنا کر کے ان کو تیار کیا، ان کو دین سکھایا، شاگرد بنا کے دین سکھایا، امتی بنا کے دین سکھایا، مرید بنا کے دین سکھایا، وہ صحابہ کرام، ان کی ایک خاص صفت قرآن نے یہ بتلائی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھوکے ہوتے ہیں پھر بھی دوسرے کے کھلانے کی فکر کرتے ہیں۔ خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن فکر دوسرے کی ہوتی ہے، اپنی نہیں ہوتی، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جس کے کئی سارے واقعات ہیں۔ سری والا مشہور واقعہ ہے، کئی گھروں میں گھومتی رہی۔ اسی طریقے سے پانی والا مشہور واقعہ ہے، میدان جنگ کے اندر زخمی صحابہ، پانی دوسرے تیسرے کے پاس جاتا رہا، کسی نے پیا نہیں ہے کہ میرے دوسرے بھائی کو پہلے پلایا جائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات تھیں، آپ کی وہ تربیت تھی جو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی۔ اور آج 1400 سال گزر گئے، مسلمان ہر لحاظ سے پستی کا شکار ہیں، ہر لحاظ سے تنزلی کا شکار ہیں، ایمان کا وہ معیار نہیں ہے، اسلامی مزاج کا، اسلامی تربیت کا وہ معیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حقیقت ہے آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ بات نظر آتی ہے کہ اگر دنیا کے کسی ایک کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کو سارے مسلمان محسوس کرتے ہیں۔ سندھ کے اندر یہاں ملتان تک جو قلعہ قاسم ملتان میں بھی ہے اور سندھ کے اندر بھی اس کے آثار موجود ہیں، ایک مسلمان عورت کی چیخ و پکار پر محمد بن قاسم عرب کی دھرتی سے حجاز مقدس سے چلا تھا، جو یہاں ان کافروں، ان ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا جنہوں نے ایک مسلمان کی بے حرمتی کی تھی اور ایک مسلمان کی عزت کے دشمن بنے تھے۔ ایک مسلمان عورت نے فریاد کی تھی کہ کہاں مر گئے وہ مسلمان جو اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی بیٹیوں کی عزت کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ تو محمد بن قاسم لشکر لے کے وہاں سے چلا تھا اور اس کا آخری پڑاؤ یہاں قلعہ قاسم کوہنا جو ملتان کے اندر ہے آج بھی، یہ یہاں تک وہ پہنچا تھا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر مسلمانوں میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے نبی کی تعلیمات اور اپنے نبی کے ارشادات اور اپنے دین کی وہ چنگاری آج بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر اب سیلاب، نقصان کسی علاقے میں ہوا ہے لیکن دنیا کے کونے کونے میں مسلمان نے اس کو محسوس کیا۔ یہ 2 دن میں وہاں رہا ہوں تو 2 دن میں کہاں کہاں سے ہم نے لوگ دیکھے کہ ان کو جا کے کس نے کہا ہے، اور کوئی اتنے بڑے بڑے امیر نہیں، غریب لوگ جو وہاں بھی خود چندہ کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں۔
اب دینہ کہاں پڑا ہے؟ کشمیر کے بالکل ساتھ، ضلع جہلم، ضلع گجرات، ضلع گوجرانوالا، اور بالکل انڈیا کے بارڈر سے وانڈوں سے بھی آگے، وہاں سے مسلمان گاڑیاں لے کے ٹرک لے کے آئے ہوئے ہیں۔ کیا سنا ہے یہاں ہمارے مسلمان بیزار و مجدگار ہیں، ہم ان کے لیے راشن لے کے آئے ہیں، ہم ان کے لیے کپڑے لے کے آئے ہیں، ہم ان کے لیے برتن لے کے آئے ہیں، ہم ان کے لیے جوتے لے کے آئے ہیں، ہم ان کے لیے خیمے لے کے آئے ہیں، ہم ان کے لیے نقدی لے کے آئے ہیں۔ اب یہ آج بھی گویا موجود ہے کہ ان کو جا کے وہاں کے کسی مسلمان نے نہیں کہا ہے، لیکن اطلاع ان تک کسی وجہ سے پہنچی تو وہ وہاں سے اپنی بساط کے مطابق لے کر کے وہاں پہنچے اور کنڈے کھٹکا رہے ہیں، ایک ایک کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اس سے معلومات کر کے ان کے نقصانات کا ازالہ کر رہے ہیں، ان کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے درد میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی انسانیت ان کے اندر بیدار کی۔ انسان ہے ہی انسانیت سے، انسان ہے ہی احساس سے، کہ اگر دوسرے کا احساس نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، انسان ان کے مقابلے میں نمرود بھی تھا، لیکن نمرود کی طرف انسان تھا، انسانیت نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف انسان بھی تھا، انسانیت بھی تھی۔ انسان موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، انسان بظاہر فرعون بھی تھا، مقابلے میں تھے، لیکن فرعون کی طرف انسان تھا، انسانیت نہیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کی طرف انسان بھی تھا اور انسانیت بھی تھی۔ اسی طریقے سے آپ پوری دنیا کے اندر اس وقت سے لے کے آج تک دیکھتے ہیں، حق اور باطل کا، کافر اور مسلمان کا یہی فرق ہے کہ مسلمان کی طرف انسان بھی ہے، انسانیت بھی ہے، اور کافر انسان تو ہے بظاہر لیکن انسانیت سے خالی اور عاری اور محروم ہے۔ تو آج دنیا کے اندر 1400 سال گزرنے کے بعد میرے اور آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر ہے، ان کی تعلیمات کا یہ اثر اور اس کی چنگاری آج بھی موجود ہے کہ مانسیرا کتنا دور ہے، خاص کر ہمارے علاقے سے، توسا شریف سے کتنا دور ہے، لاکھ سے زیادہ ٹرک کا کرایہ لگا کر کے لوگ وہاں سے گاڑیاں کر کے پہنچ رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے۔ بلوچستان میں جا رہے ہیں جو اس سے بھی ہم سے بھی 100 کلومیٹر نہیں بلکہ کئی 100 کلومیٹر اور آگے ہے، وہاں تک پہنچ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، اور بہر ملکوں سے مسلمان بیچارے آ رہے ہیں، بہر ملکوں سے مسلمان بیچارے آ رہے ہیں، اور کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ آپس میں؟ صرف اسلام کا رشتہ ہے، اسلامی اخوت کا رشتہ ہے، اسلامی برادری کا رشتہ ہے، کلمے کے بھائی ہیں، ایمان کے بھائی ہیں، یہ رشتہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے اس گئے گزرے دور میں بھی ابھی اسلام زندہ ہے، اسلام کے اندر جو اخوت اسلام نے دی ہے وہ بھی زندہ ہے، جبکہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے اتنا مہنگائی ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے پریشان ہے کہ میرے گھر کا نظام کیسا چلے، کمر توڑ مہنگائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کے اندر وہ جذبہ ایثار آج بھی موجود ہے، اور وہ دوسرے مسلمان کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا جذبہ آج بھی موجود ہے۔ اور یقین جانیے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ 2 دن میں دیکھا، میری حیثیت کہ میں آپ کے سامنے یہاں سے خالی ہاتھ گیا ہوں، لیکن وہاں جا کے اپنے اس مدرسے کی نسبت سے 55 لاکھ سے زائد کا سامان میں نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا ہے، 55 لاکھ سے زیادہ، نقدی کی شکل میں، راشن، خشک راشن کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، 55 لاکھ سے زیادہ، اور یہ میرے خیال میں سب سے کم ہوگا جو میں نے صرف 2 دن میں تقسیم کیا ہے۔ اور اگر وہاں جو اور ہمارے ساتھی مسلمان کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ الحمدللہ مدارس والے کر رہے ہیں، سب سے زیادہ مدارس والے، آپ کے فیصل آباد کا کوئی ایک بڑا مدرسہ ایسا نہیں ہے جو 3-3 4-4 گاڑیاں سامان کی لوڈ کر کے یہاں سے نہ لے گئے ہوں۔ ہمارے جامعہ دارالقرآن والوں نے آج لے جانی ہے، 4-4 5-5 ٹرک یہاں لوگوں سے اکٹھے کیے، مدارس والے تو خود لینے والے ہیں، لیکن یہاں لوگوں سے اکٹھے کر کے یہ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ یہاں بھی مسلمانوں کا اعتماد علماء پر ہے،
اور وہاں بھی مسلمانوں کا اعتماد علماء پر ہے۔ یہاں سے جو جاتے ہیں وہاں علماء کے سپرد کرتے ہیں کہ تم یہاں بہتر جانتے ہو، تم تقسیم کرو، اور یہاں دینے والے بھی علماء کو دیتے ہیں کہ ہمیں تم پر اعتماد ہے، ورنہ تو MNAs MP جو حکومتی فنڈ آئیں گے وہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ان کو 10,000 لفافے کے اندر رکھ کے اوپر لاکھ لکھ کے دستخط لاکھ کے لیتے ہیں اور اس کی جیب میں دیتے 10,000 ہیں اور 90,000 ان کی اپنی جیبوں میں جاتا ہے۔ اور علماء ہیں الحمدللہ جن کے طلباء مدارس میں مستقل چھٹیاں کی ہوئی ہیں، سارے بچے خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، استاد خدمت پہ لگے ہوئے ہیں اور 1 روپے کا معاوضہ لیے بغیر لگے ہوئے ہیں، اپنی روٹی کھا کے، جیسے ہمارے تبلیغ والے کام کرتے ہیں، اپنا کھا کر کے، اپنا خرچہ کر کے دوسرے کا کنڈا کھٹکاتے ہیں، ان کے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ اپنی جیب سے خرچہ کر کے، اپنی روٹی کھا کر کے دوسرے مسلمانوں کی جان کی فکر کرنے والے یہ درویش لوگ علماء اور مساجد و مدارس والے ہیں۔ اس لیے ان کی وجہ سے وہی اسلامی جذبہ، اسلامی اخوت پتہ چلتا ہے الحمدللہ کہ 1400 سال بعد بھی ابھی نہ اسلام ختم ہوا اور نہ مسلمان ختم ہوا، نہ اسلامی اخوت ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنے اور اس کام کے اندر اپنے آپ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔